کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 24 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ 232 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہ ایک پیراگراف کا مطالعہ کیا اور اگلا موضوع ہم نے آغاز کیا تھا، لیکن مجھے آڈیو کا اختتام کرنا پڑا، چنانچہ میں اسی موضوع سے دوبارہ اس کا آغاز کر رہی ہوں تاکہ موضوع پورے طور پر سمجھ آ سکے۔ موضوع ہے یہاں مخلصین کے لیے عصمت کا مرتبہ۔ توحید اس مومن موحد کو، توحید یعنی توحید کو جو سے مراد ہے، اس موحد کو اس وقت بہشت میں پہنچاتی ہے جب وہ شہود کے مرتبے کو پہنچ کر خالص اور مخلص ہو جائے۔ نہ صرف خود بندگی میں اخلاص کے مرتبے کو پہنچ جائے بلکہ خدا کو بھی ہر عیب سے خالص جان لے، نتیجتاً وہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، البتہ اس سے بھی اعلیٰ مقام ائمہ معصومین علیہم السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسروں کے لیے اگر کبائر اسم والفواحش سے عصمت کا ایک مرتبہ امکان رکھتا ہے تو علل کا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون۔ پیراگراف ہے اگلا، لیکن معصومین علیہم السلام میں لمم کا بھی دخل نہیں، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، حتیٰ کہ گناہ کا خیال تک ان میں راہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن غیر معصوم میں گناہ کا خیال امکان رکھتا ہے یا لمم اور حادثاتی طور پر، البتہ فوراً توبہ کے ذریعے حق کی طرف بازگشت سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگلا صفحہ ہے 233، اور وہ شخص جو اخلاص کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ مکروہات سے بھی پرہیز کرتا ہے، حتیٰ کہ مزید بلند درجات طے کرتے ہوئے اس تک جا پہنچتا ہے کہ مباحجات یعنی بریکٹ میں جائز امور میں بھی وہ کام جو اس کی نظر میں خلاف ادب قرار پاتے ہیں ان سے بھی اجتناب برتتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جناب مقدس اردبیلی و امثالہم کی نسبت یہ بات مشہور ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے پاؤں کو پھیلا کر استراحت نہ کرتے، خواہ کسی محفل میں ہوں یا خلوت خانہ میں، گھر میں ہوں یا باہر، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں۔ لیالی الاخبار میں تحریر ہے کہ فقط موت کے وقت رو بقبلہ ہو کر انہوں نے پاؤں کو لمبا کیا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے مدت مزید سے بے ادبی سمجھتے ہوئے پاؤں پھیلا کر استراحت کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اب چونکہ تو نے خود ہی امر فرمایا ہے تو میں نے بھی پاؤں پھیلا دیے ہیں، یہ نتیجہ معرفت ذات کا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جناب شیخ مرتضی انصاری کے حالات میں تحریر کیا گیا ہے کہ احتضار یعنی یہ بریکٹ میں موت کے وقت، یعنی موت کا جب ابھی وقت قریب ہو تو نزع کے عالم میں ان کو رو بقبلہ کر کے پاؤں سیدھے کیے گئے تو شیخ نے اپنے پاؤں قبلہ کی طرف سے ہٹا لیے، کیونکہ وہ اس وقت اسال الف سین ہے الف لام اسحال میں مبتلا تھے۔ حاضرین نے تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، تم اپنی شرعی ضرورت پورا کرو، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو۔
کیونکہ پیشاب یا پخانے کی حالت میں رو بقبلہ ہونا حرام ہے۔ اگلا صفحہ ہے اور 28ویں نشست اس کتاب کی، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 234 اور یہاں موضوع ہے دوام بندگی ہی مقام ہے۔ بات اخلاص اور عبودیت کی تھی۔ بعد اس کے کہ اخلاص کے ساتھ کمال توحید پہ انسان فائز ہو چکا، دل کا تمام تر تعلق خدا سے وصل، یہ انورٹڈ کاماز میں ہو گیا، اور غیر اللہ سے فصل، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں، تو اس شخص میں ایک حال دل پیدا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی دائم الربوبیہ ہے، وہ شخص بھی دائم الحضور ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کا پروردگار اگر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اسے چھوڑ دے تو وہ نیست و نابود ہو جائے، اسی طرح اگر وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی بندگی نہ کرے تو وہ اس مقام بندگی سے گر جائے۔ بے عین ہی اگر اس کا قلبی تعلق غیر کے ساتھ ہو جائے تو بھی وہ سقوط سے دوچار ہو جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس کے تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی طرف سے خیر نہیں مل سکتی۔ اور اس آگے ترجمہ ہے دعائے، یہ ابو حمزہ سمالی میں سے ان کی چند سطور کا کہ اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ مجھے کہاں سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے جبکہ تیرے بغیر کسی سے کچھ پایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ پس بندہ کسی غیر کے در سے ذرہ برابر امید نہیں رکھتا، اس کا خوف بھی اپنے رب سے ہی ہے اور امید و محبت بھی اسی سے۔ وہ دعا جو بحار الانوار میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اے میرے پروردگار، ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ، اور وہ برائیاں جن سے تو نے مجھے آزادی دلائی ہے ان کی طرف مجھے پلٹنے نہ دے، اور وہ اصلاح اور صلاحیت سے بھرپور نعمتیں جو تو نے مجھے عنایت فرمائی ہیں مجھ سے واپس نہ لے، اور نہ ہی مجھے دشمنوں اور حاسدوں کے طعن و تشیع میں گرفتار فرما، آمین۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 235۔ اگلا پیراگراف، ان چار جملوں سے یہ خوب واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ بندہ کس حد تک محتاج بارگاہ رب العالمین ہے، کیونکہ ایک لمحہ چشم زدن بھر کے لیے اگر اسے اپنے آپ چھوڑ دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ لہٰذا صاحبان معرفت کے لیے جو ایسے مقام و منزلت پہ فائز ہیں، توجہ اللہ کے بغیر ایک لمحہ بھی کفر نہیں تو گناہ سے کم نہیں، اور بریکٹ میں ہے کہ جو دم غافل اور سودم کافر، البتہ اس سے بھی بڑا اور بزرگ تر گناہ مقام شہود کی بلندی سے سقوط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مندرجہ بالا چند سطور سے دعاؤں کے بعد ایسے جملوں کی وجہ تسمیہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ارادہ معصوم بھی، جن میں حضرات معصومین علیہم السلام اپنے خطاؤں کا اقرار فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ معصوم عن الخطا ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی قبل صغیرہ و کبیرہ گناہ تو درکنار، ان کا تصور علم بھی ان کی ذوات مقدسہ سے محال ہے، البتہ شب بیداری اور سحرگاہی کے حال و استغراق جو معاملات خلق میں مشغولیت کی وجہ سے برقرار نہیں رہ سکتا، اسے اپنے لیے گناہ شمار کرتے تھے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ توبہ کے خاص الخاص درجات۔ توبہ کے 3 مراتب ذکر فرمائے گئے ہیں، توبہ نمبر 1 توبہ عام، نمبر 2 توبہ خاص، اور نمبر 3 توبہ اخص۔ اور اب صفحہ نمبر ہے 236۔ یہاں پر پیراگراف ہے کہ توبہ کے 3 مراتب عام، خاص اور اخص ہیں۔ پس عام مرتبہ گناہوں سے ہے، اور خاص ترک اولیٰ سے، اور اخص توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جانے سے توبہ ہے۔
اگلا پیراگراف، سب سے پہلا مرتبہ توبہ عام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے توبہ ہے جو کہ شریعت اسلامی کے ذریعے پہنچا ہے۔ دوسرا مرتبہ توبہ خاص ترک اولا سے توبہ ہے، وہ مکروہات جن کا عام آدمی مرتکب ہو جاتا ہے یا وہ کام انجام پا جائے جو نامناسب ہونے کی بنا پر سزاوار تھا حالانکہ حرام نہ تھا، خواص اس کے بجا لانے سے توبہ کرتے ہیں، یا مستحبات کو ترک کرنے سے توبہ کرے تو یہ بھی خواص کی توبہ یعنی توبہ خاص ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ مرتبہ خاص الخاص جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ حضرت حق کی حضوری سے توجہ ہٹا کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے توبہ ہے۔ یہی مرتبہ خواص الخاص توبہ کا ہے، اور جو اولا اللہ کرام بجلاتے ہیں، اولیاء اللہ الکرام بجلاتے ہیں۔ اور اہل بیت، اگلا پیراگراف ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً امیر المومنین علیہ السلام اپنے مناجات میں فرماتے ہیں، اور یہ ہے اس کا ترجمہ کہ اے میرے پروردگار، اس حال میں جب کہ غفلت نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے، اے کاش میں جانتا ہوتا کہ میرا کیا انجام ہے، آیا تو مجھے میرے حال پہ چھوڑتا ہے یا مجھ پر نظر کرم فرماتا ہے؟ اور صفحہ نمبر 237، مقام شہود سے غفلت مراتب رکھتی ہے، وہ مرتبہ جس کا ذکر معصوم فرماتے ہیں وہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہے، جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اسی قدر ہے کہ معصوم کھانے پینے یا بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ اسی رتبے سے ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔ مختلف ہے اس اختلاف مراتب کو اپنے لیے غفلت اور گناہ شمار فرماتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے دور اب بھی کے حالات یکساں نہیں رہتے تھے۔ غلبہ حضوری میں غشی کے لحاظ سے جب کہ وہ ہماری طرح بے ہوشی نہیں رکھتے، ان کے اپنے عالی شان مرتبے روحانیت میں ہوش و حواس کی زیادتی کے لحاظ سے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حالانکہ آپ معصوم ہیں، ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ و مکروہ حتیٰ کہ ترک اولا سے بھی پاک ہیں، لیکن وہ چیز جو ان کی شایان نشان ہے وہ دوام شہود، دوام عبودیت اور ادب تعام ہے۔ اب حالات کے لحاظ سے جو کہ بشری مقام کے لوازم سے متعلق ہیں، وہ اعلیٰ ترین مقام جو اعلیٰ علیین میں ان کے لیے مخصوص ہے، جس سے معصومین خود ہی آگاہ ہیں، میسر ہونے کے راستے میں اپنے دوستوں اور معاشرے کے رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کو کم تر شمار کرتے ہوئے اپنے لیے گناہ شمار کرتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ اخلاص پسندوں کے لیے بشارت۔ مصباح الشریعہ کے باب سجدہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم جیسوں کے لیے امید کا پیغام، آپ کا فرمان ہم جیسوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور یہ لیا گیا ہے اسرار الصلاۃ شہید ثانی صفحہ نمبر 133 سے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص جو اخلاص کو پسند کرے، یہ انورٹڈ کاماز میں، یہ نہیں فرمایا کہ من اخلص وہ شخص جو اہل اخلاص میں سے ہو، بلکہ جو اخلاص سے محبت رکھے۔ یہ اگلا صفحہ ہے 238، جو اخلاص سے محبت رکھے اس سے وہ کیا ہے کہ وہ کرے، ہم بندگی میں خالص ہونا پسند کریں۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ عبودیت کے متعلق وہ روایت پڑھے جو جامع ترین بیانات پر مشتمل ہو، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بحار الانوار کی پہلی جلد میں تفصیل سے رقم کی گئی ہے، اور رہنمائی کے غرض سے راقم الحروف عرض کرتا ہے۔ عشق کا اب یہ اگلا موضوع ہے کہ
عشق کا علم کتابوں میں نہیں ہوتا، اور صفحہ نمبر ہے 238۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب عنوان بصری نے جو سوالات پوچھے ان کے جوابات چند بنیادی معرض بیان کرنے کے بعد یوں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ کافی سارا کچھ یہ عربی میں ہے، یہ ساری پوری روایت اور پورے سوال اور جو کچھ ہیں، تو اس کا ترجمہ اگلا میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 239۔ علم رٹا لگانے سے نہیں آتا، بلکہ یہ ایک نور ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم یعنی علم توحید اور ایمان اکتسابی علم تو ہے نہیں کہ کتاب پڑھ لینے یا یاد کر لینے سے حاصل ہو جائے، وہ تو علم کلام، استدلال اور علوم عقلی ہی ہیں، جیسا کہ مکرر عرض کیا جا چکا ہے۔ لیکن دل کا ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہونا ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی اسی کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر انورٹڈ کاماز میں کہ جب بھی تو اس علم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے خود اپنے اندر سے بندگی کی حقیقت کو تلاش کر کے ڈھونڈ نکال، پھر علم کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سے فہم و ادراک طلب کر تاکہ وہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ اگلا پیراگراف، وہ علم جس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو اس کی افزائش ہو جائے، وہی علم مفید ہے۔ من عمل بما علم ورث اللہ علم ما لم یعلم۔ اور علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے۔ شاہد مصداق اس جملے میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علم کی حقیقت کو پہنچ جائے تو کوشش کر کہ حقیقت بندگی تیرے اندر تحقق پیدا کرے، فقط وہم و خیال کے حد تک نہیں بلکہ حقیقت ثانیہ تیری ذات بندگی بن جائے۔ پھر انورٹڈ کامرس میں کہ عنوان نے پوچھا بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کوشچن مارک۔ پھر اگلا صفحہ ہے 240 اور اگلا وہ موضوع کہ اپنے آپ کو مالک اور تدبیر کنندہ نہ سمجھ۔ فرمایا 3 چیزیں بندگی کی حقیقت ہیں۔ اول یہ کہ بندہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو ان کا مالک نہ سمجھے بلکہ امانت دار سمجھے۔ جو کچھ خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے، زبان، ہاتھ، پاؤں سے لے کر مال اور اولاد تک، ہر چیز عارضی طور پر اس کی امانت ہے۔ خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے، اپنے آپ کو اس کا مستقل مالک نہ سمجھے۔ وہ شخص جس نے اپنی نظر میں اپنے آپ کو ہی اس کا مستقل مالک قرار دے لیا وہ یقیناً بندہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو رب کے بالمقابل قرار دے رکھا ہے۔ پس کہاں بندگی اور کہاں وہ کوشچن مارک، وہ تو بندہ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ پھر اگلا پیراگراف ہے کہ دوم یہ کہ اپنے آپ کو اپنا مدبر قرار دینا چھوڑ دے۔ چاہیے کہ اپنے میں برطرف کر دے۔ میں اگر ایسا کروں تو میرا مال بہت زیادہ بڑھ جائے، میرا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ آئندہ کے لیے ہر چیز کا تدبر کنندہ بن جاؤں۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو اپنا کارساز سمجھ بیٹھتا ہے اور حقیقی کارساز اور مدبر الامور یعنی خداوند تعالیٰ کو فراموش کیے رکھتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو اپنی ذات کو مستقل طور پر امور میں مدبر اور کارساز کی حیثیت سے دیکھتا ہے وہ بندہ نہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ اپنی زندگی کے کام اپنے ہاتھ سے نہ کریں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں کے بارے میں محتاط رہیں کہ کہیں اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھ بیٹھیں۔ اگلا پیراگراف ہے خود پسندی اور
میں سے آزادی حاصل کر لے، اپنے آپ کو مستقل نہ دیکھے، ہونے اور نہ ہونے کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ اور صفحہ نمبر ہے 241، چونکہ اس کا امر ہے اس لیے میں کام کے پیچھے پڑ جاؤں اور اس کا نتیجہ خدا کے اختیار میں ہے۔ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہوں، دوا کرتا ہوں، لیکن جو کچھ خداوند تعالیٰ اثر دے دے، نہ یہ کہ دوا کو کھاؤں تاکہ صحت مند ہو جاؤں۔ ایسی تدبیر جو مستقل بذات ہو، مثلا ایسا کہ رب اور مدبر نہ ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اگلا یہ صفحہ نمبر ہے 241، اور اگلا موضوع ہے کہ تمام فعالتیں احکام الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سوم یہ کہ جس وقت بندہ سرگرم عمل ہو، ہمیشہ اس کی تمام تر فعالیت لوجہ اللہ اور اسی کی مدد سے ہونی چاہیے، اس طرح کہ وہ اس کے ہر ایک امر کی اطاعت کرے اور اس کے نہی کو ترک کر دے۔ جو شخص بندہ خدا ہونا چاہے وہ تسلیم کر لے کہ امر و نہی خدا کا کام ہے، پس اس کی اطاعت کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کی رضا حاصل کر لے تو جس چیز کا یا کام اس کا غضب نازل ہوتا ہے اسے ترک کر دے۔ یا اگلا پیراگراف، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بندہ بھی کہلوائے اور اپنے مالک کو حاضر و ناظر بھی جانے، لیکن اس کے احکامات کے خلاف ورزی کا مرتکب بھی ہوتا رہے؟ چاہیے کہ عمل دعویٰ کا گواہ اور دلیل و ثبوت بن کر اسے ثابت کرے۔ اگلا پیراگراف، حضرت امام ہادی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، الایمان ما وقرت القلوب وصدقت الاعمال۔ اور پھر یہ اس کے ترجمہ ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کی گواہی دل دیں اور جس کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ یہ کشف الغمہ سے لیے گئے ہیں یہ جملے۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ جناب بشر حافی بندگی کی تمنا کرتے تھے۔ اگلی آخری لائن ہے اس صفحے کی، علامہ ہلی سے مجالس امیر المومنین علیہ السلام میں نقل ہوا ہے کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بشر بن حافی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس وقت اس کے گھر میں گانے بجانے اور لہو و لعب کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ناگاہ دروازہ کھلا اور اس کی کنیز باہر آئی۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کنیز عرض گزار ہوئی، یہ شخص خود کئی غلاموں اور کنیزوں کا مالک ہے، بھلا یہ غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا پیراگراف، حضرت نے پردرد لہجے میں فرمایا، ہاں، یہ بریکٹ میں ہے کہ اسی لیے لہو و لعب میں مصروف ہے، بریکٹ کلوز۔ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اگلا پیراگراف کہ کنیز واپس پلٹ کر گئی تو بشیر حافی نے پوچھا، کس شخص سے باتیں کر رہی تھی؟ کنیز نے تمام قصہ بیان کر دیا۔ بشیر حافی نے آپ کو پہچان لیا، فوراً ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی اور عرض کرنے لگا کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ بندہ ہو جاؤں۔ اگلا پیراگراف، میرا مدعا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کے اس گناہ کا گواہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ نہ سمجھتا تھا، ورنہ حضرت حق میں یہ جرات کیسے کرتا کہ اس کی رضا کے خلاف حرکت کا مرتکب ہوتا؟ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان تینوں مراتب بندگی کے امور کو ذکر فرماتے ہیں، اور پھر یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ ہدف یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انفاق، اور پھر یہ بریکٹ میں کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے، یہ یہاں پہ انورٹڈ کاماز کلوز۔ اور اگلی آخری لائن، ہر وہ شخص جس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل اور سخت ہو، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مال کو خدا کا مال نہیں سمجھتا۔ یہاں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔